الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے عظمت والی چیز سے نسبت کی برکت۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے آپ سب سے مہربانی کر کے آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل کا بٹن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے، اس میں کوئی اللہ کا پیغام جو بھی پہنچا سکتے ہیں ہم ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ پارہ نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفسیر سورۃ الجن جلد نمبر 1 سے، سبحان اللہ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جس دن اور گھڑی کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے وہ عظمت و شرافت والے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعہ کا دن عظمت والا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مسلم کتاب الجمعہ با فضل یوم الجمعہ، صفحہ نمبر 425، حدیث نمبر 18 اور اس کے انڈرلائن کر کے 854 بھی اس کا نمبر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھا جانے کے دن پر قرآن پاک میں سلام فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن پاک میں مذکور ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ مریم 15 نمبر لکھا، دوسرا بھی سورۃ مریم 33 نمبر لکھا ہوا ہے جو آپ سے شیئر کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ۔ والفرقانی، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک روشن نشانیوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے نام کتنے ہیں آئیے جانتے ہیں۔ 23 نام ہے اور یہاں قرآن مجید کا دوسرا نام جو مشہور میں نے لیا فرقان ذکر کیا گیا، والفرقان۔ سبحان اللہ۔ تو فرقان کی بات کرتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت ہم پر فرض کی لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل بھی عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ روزہ فرض کیا لیکن رکھنے والے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ سبحان اللہ۔ بعض صورتوں میں فدیہ کی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ سبحان اللہ۔ 1 مہینہ روزے کا حکم فرمایا تو 11 مہینے دن میں کھانے کی اجازت۔ سبحان اللہ۔
کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اپنی مخلوق کے اوپر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے. اسلام بہت پیارا ہے، دین بہت پیارا ہے ماشاء اللہ. نرمی ہے، پیار ہے، محبت ہے اس میں. تو جب دے دی تو رمضان مبارک میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دے دی. سبحان اللہ کہ رات کو کھاؤ پیو جتنی مرضی سحری تک، بلکہ سحری اور افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرمایا. سبحان اللہ، جو کھائے گا اس کو ثواب ملے گا. ماشاءاللہ سحری آ رہے ہیں رمضان شریف، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے سب میں. تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا گیا تو ہزاروں جانور پرندوں کا گوشت حلال فرما دیا. یہ فرق بتا رہے نا. کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی دے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. مرد کو ریشمی کپڑے سے منع کیا تو 20 قسم کے، یعنی کہ 20 ٹائم، مطلب بہت زیادہ، اس کا تعداد بتانے کا مقصد یہ ہے، قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت بھی دے دی اللہ نے. الغرض یوں غور کریں تو آیت کا معنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو. دیکھیں سبحان اللہ، گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان مبارک کے 29 یا 30 یعنی 29 یا 30 جو کہتے ہیں پورے کرنے، دن پورے کرنا ہے. اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے سبحان اللہ عطا فرمائی. تو کتنی پیاری بات ہے، نسبتیں. ٹھیک ہے. اور یہ آیت مبارکہ ہے پارہ نمبر 2 میں آیت نمبر 185 کا جو میں ترجمہ تفسیر میں آیا صراط الجنان جلد نمبر 1، اس میں یہ خاص کے نسبتیں بیان فرمائی. سبحان اللہ کتنا ایمان افروز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے. وہی بات جو پہلے کی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ 186 میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں. تو آیت میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے. طالبان حق کیا ہوتا ہے؟ طلب کرنے والا، علم حاصل کرنے والا، اللہ کا دین حاصل کرنے والا. اس کی طلب ہوتی ہے چاہت. تو یہ ہے جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا اور اسی کے طلبگار ہیں. ان حضرات کو قرب وصال الہی کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ شان نزول ہے اس کا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب عز و جل کہاں ہے. اس پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، کیونکہ جو چیز کسی سے مکان کے اعتبار سے قرب رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضروری دوری پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے. قرب الہی کے منازل تک رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے. فارسی کا شعر ہے، دوست نزدیک ترا زمن بمن مست وی عجب ترکا من ازو دورم. ترجمہ ہے اس کا کہ میرا دوست مجھ سے بھی زیادہ میرے نزدیک ہے. سبحان اللہ. لیکن تعجب کی بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں. سبحان اللہ. اس میں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی بھی بتا دیا کہ میں دعا قبول کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. سبحان اللہ. دعا کا معنی ہے اپنی حاجت پیش کرنا، اور اجابت یعنی قبولیت کا معنی ہے کہ پروردگار عز و جل اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے. البتہ جو مانگا جائے اسی کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. اور کبھی آخرت میں
ثواب ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یہ مل جاتی. کبھی تو کیا ہے، دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب دعا اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، سبحان اللہ. البتہ جو مانگا جائے اسی کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے، کبھی کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر سے ملتی ہے، کبھی بندے کی حاجت دنیا میں پوری کر دیتی جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں ثواب ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو مانگی ہوئی چیز کی بجائے وہ دوسری عطا ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس کے لیے دیر کی جاتی ہے. وہ اس لیے دیکھے کہ بہت پیارا یہ مجھے لگا کہ وہ عرصہ تک دعا میں مشغول رہے. کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص وغیرہ قبولیت کی شرائط نہیں ہوتی، اس لیے منہ مانگی مراد نہیں ملتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے تاکہ ان کی دعا کے صدقے گناہ گاروں کی بگڑی بھی سنور جائے. دعا کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے انشاءاللہ پھر فضائل دعا کتاب کا مطالعہ فرما لیں. بیسیکلی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے ساتھ نسبت جڑتے ہوئے عجیب دعوت الداعی اذا دعان میں اس میں شامل کیا کہ نماز کے بعد دعا مانگا کریں بیٹھ کے، چاہے کم از کم زیادہ نہیں تو 5 منٹ بیٹھ کے ضرور حمد و ثنا کر کے تسبیح فاطمہ جس کا نام اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ کوئی بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اپنی حاجت پیش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. اللہ سننے والا ہے، اللہ سمیع علیم ہے، جاننے والا ہے. اور جب کہ ایسے ہمیں پتہ ہے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہوتا ہے، تو اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ یہ بیان کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذخیرہ بھی کر جاتی ہے، آخرت میں بھی ملے گی، کبھی دنیا میں بھی دے جاتی ہے، کبھی جلدی ہو جاتی ہے، کبھی وہ بہتر ہے انسان کے حق میں. تو کبھی ایسے الفاظ نہیں نکالنا چاہیے کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا. یہ کیوں کا لفظ جو ہے نا اللہ کے لیے پلیز استعمال نہ کریں. بیسک مقصد یہی ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ جانے انجانے میں اپنے الفاظات نکال لیتے ہیں زبان سے، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جب کیوں کرتے ہیں، کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، تو ہم تعجب کا کر لیں تو اللہ کے اوپر تعجب نہیں کرنا. اللہ وحدہ لا شریک لہ، ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے، کن فیکون کہتا ہے تو ہو جاتا ہے سب کچھ. تو اللہ قادر مطلق ہے. اللہ کے لیے ایسے الفاظ بولنا، یا کبھی موسم خراب ہو گیا تو کہہ دینا ہائے یہ کیوں گیا، ہائے وہ کیوں گیا، یا دوسروں کی سائشیں دیکھ کے تو یہ کر دینا کہ ہمارے نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کو سے گریز کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیوں والی زندگی اور اللہ سبحانہ دے، آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک کلام پڑھنے والا بنائے، جو قرآن پاک ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، سبحان اللہ. فرق کرنے والی دوسری کتابوں سے، اور فرق کر ایک مومن میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق کرتی ہے، نماز اور اللہ کی توحید اور توحید پر اور رسالت پر ایمان لانا. پھر ہمیں ایک نماز جو پڑھتے ہیں نا، جس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں نماز کا کہیں رخصت نہیں ہے، وہ تو لیٹے لیٹے اشارے سے بھی ہے. لیکن دوسرے کا روزے کا بات آ گئی کہ اس کے لیے اللہ نے دیکھیں رخصت بھی دے دی مریض کے لیے، یا اس میں حالت میں جیسے میری بہت ساری بہنیں ہیں، بہت سارے اس میں مثال انشاءاللہ تعالیٰ مزید پیش کیے جائیں گے کن کن حالتوں میں روزہ اور روزے کی اہمیت کے بارے میں. کیونکہ پارہ نمبر 2 میں ہی روزہ کیا آیا ہے، روزے آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کریں. یہ نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو میں رہیں، اور اپنے آپ کو تیار کریں. کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جیسے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ابھی اسی کی 185 کی ہم نے جانا عظمت والی چیزوں سے نسبت کی برکتیں. تو کیا ہے کہ آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان کیا گیا. اس کی 2 اہم ترین فضیلتیں ہیں. پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن پاک اترا،
اور دوسری یہ کہ روزہ داروں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن پاک اترنے کے یہ معنی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ تفسیر کبیر البقرہ تحت الآیات 185۔ مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا حضرت جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصہ میں پورا ہوا۔ کم و بیش اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گنتی دی ہوئی وہ کوئی بھی نہیں گن سکتا، تو ہم یہ ہے کہ کم و بیش کہنا چاہیے، پورے فکس نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں کاؤنٹنگ کر سکتے کہ ہم کون ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں انداز ہے ہم لیکن کم و بیش 23 سال کے عرصہ میں پورا ہوا۔ 23 میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ادب لاتے ہوئے تو اسی لیے پیش کی گئی کہ عظمت والی چیز سے نسبت کی برکتیں جو بیان کی گئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے جانا یہ ماشاءاللہ سے ابھی روزے کے بارے میں ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ لوگ تک محسوس پہنچانے کے لیے۔ اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھے گا، سب نبی کی امت کے لیے دعا کیجیے گا کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں لے کے جائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔